السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی معافی الا المجاہرین۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرین، مگر جو مجاہرین ہوں گے۔ مجاہر سے مراد کیا ہے؟ کہ جو شخص رات کو خفیہ کوئی گناہ کرتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اور علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں کہ پہلا یہ کہ مجاہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص، یعنی لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز چھوڑ رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، سرعام، یعنی جو سرعام لوگوں کے سامنے اس طرح کے گناہ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں اعلانیہ گناہ۔ اسے ایک اس کا معنی مجاہر کا معنی اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ اور یہ بھی ایک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جو انہوں نے اپنے معبود بنائے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک گناہ ہے اور اسے کہتے ہیں اعلانیہ گناہ۔ کسی کا قتل کر دینا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو مار دینا، کسی کا حق چھین لینا، اسے کہتے ہیں اعلانیہ گناہ۔ اور دوسرا معنی علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے جو بیان کیا مجاہر کا، وہ ہے کہ جو انسان رات کو تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو، لوگوں کو اس گناہ کے بارے میں بتاتا ہے، اسے کہتے ہیں مجاہر۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی معافی الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو معاف فرما دیں گے مگر یہ جو مجاہرین ہیں ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک یہ کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اور دوسرا جو خفیہ طور پر رات کے وقت تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور صبح ہوتے ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے میں نے یہ کیا، فلاں کام کیا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اگر وہ بھی وہی گناہ کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو گولی مارتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر کوئی اور شخص وہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر پڑ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ دیکھیں، انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس سے چھپا رہنے دے۔ وہ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ اس سے تو اس کی اپنی بستی ہوگی، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ لوگ دوسرے بھائیوں کے، اپنے دوسرے لوگوں کی آبوں پر پردہ ڈالیں۔ اگر کوئی گناہ کسی نے کر لیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اسے چاہیے کہ وہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو بتاتا بھی رہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ستر مسلما فقد سترہ اللہ، جس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے، اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو اگر کسی نے کسی کو خفیہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اسے دیکھ لیا ہے کسی نے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو مت بتائے، بلکہ لوگوں کو یہ کہہ دے کہ اس سے پرہیزگی اختیار کریں، اس انسان سے بچ کر رہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی خفیہ گناہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچائے،
تو ہم جا کر لوگوں کو نہ بتائیں. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. اعلانیہ گناہ لوگ کرتے ہیں, جو ڈاکہ ڈالتے ہیں. زنا عام ہے ہمارے معاشرے میں, شراب عام ہے, چرس عام ہے, نشہ عام ہے. یہ اعلانیہ گناہ ہے, اور لوگ ان لوگوں کی طرف دیکھ کر اور خراب ہو رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل دیکھ لیجیے, وہ ان طرح کے برے کاموں میں, فتنے والا کاموں میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ لوگ خفیہ گناہ کرتے ہیں, رات کو زنا کرتے ہیں, اور صبح جا کے اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ زنا کیا, شراب پی, جوا کھیلا, قتل کیا. تو یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے. میں نہیں کہہ رہا, حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کل امتی معافی الا المجاہرین, کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. واقعی حدیث میں ہے, ایک حدیث میں, کہ جو انسان خفیہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو قیامت والے دن جب وہ انسان آئے گا, اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کا گناہ بتائیں گے. وہ انسان گناہ کا اعتراف بھی کر لے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے, بلکہ وہ ایسے ہی اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اسی لیے میرے بھائیوں میں کوشش کرنی چاہیے, اگر کسی کا کوئی گناہ میں پتہ چل گیا ہے, کوئی راز پتہ چل گیا ہے, کوئی خفیہ کام ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے, تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس پر پردہ ڈال دیجیے. یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کیجیے, نہ کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے, بلکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس سے پرہیزی اختیار کے بچ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.